فرینڈ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے NCERT کے گاندھی جی کا چیپٹر سبق نمبر 8 آئی ہوں، جو کہ یہ بہت بڑی شخصیت ہے۔ چیپٹر کا نام ہے گاندھی جی، جو کہ ہمارے ہندوستان کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ وہ خود بھی ایک بہت بڑی شخصیت تھے، اور جو ہے چلیے آئیے شروع کرتے ہیں اس کا چیپٹر۔ سن 1921 کا ذکر ہے، یعنی کہ 1921 کا ذکر ہے۔ میں LLBA کا طالب علم تھا۔ گاندھی جی میرے وطن میرٹھ میں تشریف لائے تھے۔ یہ جو رائٹر ہے حامد اللہ افسر، وہ بول رہے ہیں کہ میں طالب علم تھا، گاندھی جی میرے وطن میرٹھ میں آئے تھے، مجھے ان سے ملنے کا بڑا شوق تھا۔ آخر میری آرزو بر آئی اور مجھے ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع مل گیا۔ باتیں کرتے کرتے گاندھی جی نے میری اچکن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، دیسی کیوں نہیں پہنتے؟ اب گاندھی جی بولتے ہیں، میری طرف اشارہ کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ یہ رائٹر جو ہے، گاندھی جی سے مجھے ملنے کا شوق تھا اور وہ میری آرزو جو ہے، وہ مراد ہے جو پوری ہو گئی ان کی۔ اب وہ ملے اور انہوں نے میری طرف اشارہ کرا۔ میں نے عرض کیا، 3-4 دیسی چیزیں مستقل طور پر استعمال کرتا ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ میں 3-4 چیزیں جو ہوں وہ گاندھی جی کے استعمال کرتا ہوں۔ میں دیسی آم کھاتا ہوں۔ وہ بولتے ہیں کہ میں دیسی آم کھاتا ہوں، دیسی پان کھاتا ہوں، دیسی آلو کھاتا ہوں، دیسی شکر استعمال کرتا ہوں، کیا یہ کافی نہیں؟ اب وہ گاندھی جی سے بولتے ہیں کہ گاندھی جی میں 3-4 چیزیں کرتا ہوں، یہ کیا کافی نہیں ہے؟ گاندھی جی نے بڑے زور سے قہقہا لگا کر فرمایا، گاندھی جی نے بڑی زور سے قہقہا لگایا، یعنی کہ وہ بہت زور سے ہنسے منہ کھول کر، تو تب تو آپ کے لیے دیسی کپڑا پہننا بھی آسان ہے، ایک ہی دیسی چیز کا تو اور اضافہ ہوگا۔ اب وہ بولتے ہیں کہ ایک ہی تو چیز ہے جو کپڑا پہننا ہے، وہ آسان ہے، اور وہ دیسی چیز کا تو ایک ہی اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد متعدد بار کئی بار برس کے وقفے کے بعد مجھے گاندھی جی کی خدمت کا حاضر ہونے کا موقع ملا گا، مگر حیرت یہ ہے کہ ہر مرتبہ مجھے دیکھتے ہی انہیں میری چار دیسی چیزوں کا 5ویں چیز کا خیال آ جاتا۔ اب وہ جو رائٹر ہیں وہ بول رہے ہیں اس کے بارے میں، 1945 کا زمانہ تھا، یعنی کہ 1945 کا زمانہ تھا۔ گاندھی جی کی میں مسوری پہاڑ پر لاہاؤس میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ میں بھی اس مسوری گیا ہوا تھا اور گاندھی جی کی خدمت میں کبھی کبھی حاضر ہوتا رہتا۔ اب جو ہے مسوری میں ان دنوں بہت سے لداخی مزدور آئے ہوئے تھے۔ لداخ کشمیر میں ایک جگہ ہے، یہاں کے رہنے والوں کو لداخی کہتے ہیں۔ وہ ہر سال گرمی کے موسم میں کام کی تلاش میں مسوری اور دوسرے مقامات پر آ جاتے ہیں۔ یہ سب کے سب ان میں سے زیادہ تر مسلمان تھے۔ بیچارے بہت غریب تھے۔ جو مسلمان لوگ تھے یہ بیچارے بہت غریب تھے۔ ایک پھٹے ہوئے جانگے اور پیوند لگے ہوئے شلووں کے لیے سو ان کے بدن پر کچھ نہ ہوتا تھا۔ اب جو دیکھ کر انہیں ترس آتا تھا۔ رات کے وقت جو تھے وہ ٹاٹ کے بورے میں لپٹ جاتے تھے۔ یہی ٹاٹ کا بورا ان کا لحاف تھا اور یہی ان کا گدا تھا۔ اب وہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو مزدور تھے وہ بہت ٹاٹ کے بورے میں لپٹ جاتے تھے۔ بہت سردی ہوا کرتی تھی اس ٹائم پر۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر گاندھی جی کو بڑا ترس آیا اور انہوں نے ان کی امداد کے لیے مختلف تجویزوں پر غور کرنا شروع کیا۔ اب گاندھی جی کو یہ چیز دیکھی تو انہیں بہت ترس آیا، اور تجویز یعنی کہ انہوں نے سوچنا شروع کرا کہ ہم کیسے ان کو یہ چیز مہیا کرائیں گے۔
اس سلسلے میں گاندھی جی نے ایک ایسی عمارت کی تعمیر کی بھی شروع کی جہاں پر یہ بیچارے پہاڑی مزدور ٹھہر سکیں اور ان سے ان کا کرایہ نہ لیا جائے۔ شاید اس عمارت کے لیے 1.5 لاکھ روپے کا وعدہ بھی ہو گیا۔ 1.5 لاکھ کا وعدہ بھی ہو گیا۔ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا۔ اب اس پورے پیراگراف کی میں پہلے بتاتی ہوں آپ کو کہ اس مسوری میں اس دنوں میں لداخی آئے ہوئے تھے۔ یہ لداخ کسے کہتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ لداخی جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہاں پر جو آئے ہوئے تھے، مسوری میں ایک جگہ ہے لداخ، اسے لداخ کہتے ہیں، اور کشمیر کے پاس ایک جگہ ہے، وہاں پر وہ ہر سال گرمیوں کے موسم میں کام کی تلاش میں مسوری آ جاتے ہیں، اور زیادہ تر مسلمان تھے اور غریب تھے، پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، پیبند لگی ہوتی تھی، اور جو ہے مردانی جیسا جو ہوتا ہے پینٹ بھی نہیں ہوتی ہو لحاظ سے دیکھا جائے تو، ایسی کچھ نہ کچھ لپیٹا رہتے تھے، ہلکے موٹے کپڑے، ہلکے وہ، اور کچھ بھی نہ ہوتا تھا۔ جس رات کو جب وہ سٹارٹ پہ سوتے تھے اسی میں لپٹ جاتے تھے، وہی ان کا کمبل ہوتا تھا، وہی ان کا وہ ہوتا تھا۔ اب جب انہیں اس حالت میں گاندھی جی نے دیکھا تو وہ ترس آیا بہت، انہوں نے سوچا کہ ان کی مدد کی جائے، اور مختلف تجویزوں پر انہوں نے غور کرنا شروع کرا۔ پھر انہوں نے غور کرنے کے بعد انہوں نے ایک ایسی تعمیر کرنے کی تجویز شروع کری کہ تعمیر کی جائے جس میں یہ لوگ رہ سکیں اور ان سے کوئی کرایہ بھی نہ لے جائے۔ ایک دن میں نہ لیا جائے، کرایہ بھی نہ لیا جائے، شاید اس عمارت کے 1.5 لاکھ روپے کے وعدے بھی ہو گئے تھے۔ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، یہ ذکر چلا کہ اس عمارت کا نام کیا رکھا جائے۔ کئی نام تجویز ہوئے مگر گاندھی جی کو کوئی نام پسند نہ آیا۔ آخر فیصلہ ہو کہ اسے دھرم شالہ کہا جائے۔ میں نے عرض کیا کہ اس عمارت کا نام غریب خانہ کیوں نہیں رکھتے؟ اب ایک صاحب وہاں اور بیٹھے ہوئے تھے، وہ بولے غریب خانہ تو شاید اپنے ہی گھر کو کہتے ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں کہتے تو ہیں، لیکن گھر کو غریب خانہ فرض کر لیتے ہیں، محض خود کو غریب فرض کر لیتے ہیں اور اپنے گھر کو غریب خانہ کی قرار دے دیتے ہیں۔ غریب خانے کے معنی غریب کے گھر کے سوا اور کچھ نہیں۔ گاندھی جی کو یہ نام پسند آیا۔ اس کے بعد مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ عمارت بنی بھی یا نہیں، اس کا نام غریب خانہ رکھا گیا یا نہیں۔ گاندھی جی جھوٹ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ستیہ گرہ آشرم میں نیک چلنی اور سچائی کے قواعد بڑے سخت تھے، یہاں تک کہ بچوں کو بھی ان کی پابندی کرنی پڑتی تھی۔ ایک دفعہ ایک نوجوان آشرم میں رہنے کے لیے آئے۔ یہ BLLB پاس کر چکے تھے۔ دستور کے مطابق گاندھی جی نے ان کو سپرد کر دیا گیا۔ میں 3 مہینے تک وہ آشرم میں روزانہ جھاڑو دیا کریں۔ اس نوجوان کو بچوں سے بڑا انس تھا۔ بچوں سے بڑا انس تھا، بچوں کو یعنی کہ محبت تھی۔ اسٹوڈنٹ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بچوں سے بڑی انس تھے، یعنی کہ بہت محبت تھی، اسے بہت پیار تھا، لگاؤ تھا، اور بچے بھی اس سے بہت لگاؤ رکھتے تھے۔ اس نوجوان نے بچے بھی اس سے بہت مانس رکھتے تھے۔ ایک دن وہ آشرم میں ایک 8 سال کی لڑکی اس نوجوان کا لیمون چھیننا چاہتی تھی۔ اس لڑکی کے ساتھ کھیلنے لگا۔ کھیلتے کھیلتے وہ اسے تھک گئی لیکن اسے لیمون نہیں دیا۔ لڑکی رونے لگی تو اس نوجوان کی کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ اب کیا کریں۔ آخر اسے ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے لیموں ہاتھ میں لے کر زور سے اپنا ہاتھ ہلایا اور یہ ظاہر کیا جیسے لیموں کو
साबरमती नदी में फेंक दिया, मगर असल में वो ऐसा नहीं किया था, बल्कि लेमू अपनी जेब में रख लिया था। अब लड़की को ध्यान नदी की तरफ गया और कहने लगी, मैं नेमू को नदी से निकाल लाऊं, किनारे पर ही तो होगा। नौजवान ने जवाब दिया कि नेमू नदी में डूब गया, अब तुम उसे नहीं निकाल सकती। बात आई गई हुई दोनों बात करते हुए आगे बढ़े। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मरीज के कमरे की तरफ जाते जाते उस नौजवान ने अपनी जेब से रुमाल निकाला, तो उसके साथ लेमू भी जेब से निकल कर जमीन पर गिर पड़ा। लड़की हक्का बक्का रह गई और नफरत से उस नौजवान की तरफ देखकर बोली, अच्छा आपने मुझसे झूठ बोला। लेमू आपने जेब में रख लिया था और मुझसे कह दिया कि मैं नदी में फेंक दिया। आश्रम में रहकर आपने इतनी बुरी बात की, मैं बापू से कहूँगी आप झूठ बोलते हो। अब उस लड़की ने स्टूडेंट जो है वो लेमू लेने के लिए, अब जो है वो लड़की जो थी वो लेमू लेना चाहती थी। आश्रम की कोई चीज़ दे नहीं सकते क्योंकि वो आश्रम में ही रहती है। अब वो इस लड़की को वो देना भी नहीं चाहते, लेकिन उसके साथ वो बहुत देर खेलते रहे और करते रहे। लेकिन जब उन्होंने उसको खेल में उसको इधर उधर घुमा दिया, तो उसके बाद वो जो है वो लड़की ने देख लिया। जब उन्होंने रुमाल निकाला अपनी जेब से, तो उन्होंने देख लिया कि ये लेमू ये आपकी के पास था, आप मुझे झूठ बोल रहे थे आप मुझसे, ये कहकर वो भागी। अब वो ये कहकर भागी, वो सीधी गांधी जी की खिदमत में पहुंची और उनसे कह दिया कि फला आदमी ने उस तरह झूठ बोला। गांधी जी ने कहा, हम मालूम करेंगे क्या बात है और क्यों उन्होंने झूठ बोला। क्या बात। शाम को दुआ के बाद गांधी जी ने उस नौजवान को बुलाया और उससे पूछा कि क्या बात थी। उससे सारा किस्सा सुना दिया और कहा यह सब मजाक था। गांधी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो आइंदा इस बात का ख्याल रखकर बच्चों से मजाक में भी झूठ न बोलना। गांधी जी को जो कि झूठ पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा कि ये झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, बच्चे हों या बड़े हों, झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस जो चैप्टर के राइटर हैं वो हामिदुल्लाह अफसर हैं। आइए हम इसके अल्फाज मायने की तरफ चलते हैं, जो कि ये हैं इश्तियाक यानी कि शौक़, आरज़ू बर आना मुराद पूरी होना, मुराद पूरी होना, अचकन यानी कि शेरवानी जैसा एक लिबास, देसी अपने देश का, कहकहा जोर की हंसी ठहाका, मदद कई एक ज़्यादा, वक्फा खाली वक्त, मोहलत फुर्सत, मुकाम की जगह। आगे बढ़ते हैं। मुकाम की जगह। शलोका एक कुर्ता जो सीने से कमर तक का होता है। ब्योपंद किसी फटे हुए कपड़े में दूसरे कपड़े का जोड़। तरस आना, रहम आना, इमदाद मदद, तजवीज़ ताबीर राय, तहरीक किसी काम के लिए उभरना, आमदा करना, धर्मशाला मुसाफिरों के ठहरने की जगह, इक्सार खुद को मामूली और कमतर समझना, बर्दाश्त सहना, आश्रम पनाह की जगह, फ़र्ज़ करना वक्ती तौर पर मान लेना, नेक चलनी अच्छा चाल चलन, कायद के जमा, दस्तूर कायदा कानून, उन्स मोहब्बत प्यार लगाओ, मनूस जाना आना, तंग आना परेशान होना, हक्का बक्का रह जाना हैरान रह जाना, आइंदा आने वाला वक्त। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आइए अब हम इसके सवाल जवाब करते हैं।
آئیے اسٹوڈنٹ چلتے ہیں ہم اس کے سوال جواب پر۔ سب سے پہلا سوال ہے گاندھی جی کہاں تشریف لے گئے تھے؟ تو جواب ہے گاندھی جی میرٹھ تشریف لے گئے تھے۔ دوسرا سوال ہے گاندھی جی نے اچکن کی طرف اشارہ کر کے کیا فرمایا؟ جواب ہے گاندھی جی نے اچکن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا دیسی کیوں نہیں پہنتے؟ تیسرا سوال ہے گاندھی جی نے کہا کیوں لگایا؟ جواب ہے گاندھی جی جس نے منصب کی بات پر کہا لگایا ہے وہ 4 دیسی چیزیں دیسی آم، دیسی پان، دیسی آلو، دیسی شکر استعمال کرتا ہے، تو کیا 5 چیزیں دیسی اچکن بھی استعمال کرنا ضروری ہے؟ آئیے اسٹوڈنٹ چوتھا سوال ہے گاندھی جی مسوری میں کس جگہ ٹھہرے ہوئے تھے؟ جواب ہے گاندھی جی مسوری پہاڑ پر برلا ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ پانچواں سوال ہے لداخی مزدور گرمی کے موسم میں مسوری کس لیے آتے تھے؟ جواب ہے لداخی مزدور ہر سال گرمی کے موسم میں کام کی تلاش میں مسوری آتے ہیں۔ چھٹا سوال ہے لداخی مزدوروں پر گاندھی جی کو کیوں ترس آیا؟ جواب ہے لداخی مزدور بیچارے بہت غریب تھے، ایک پھٹے ہوئے جانگے اور پیوند لگے ہوئے شلکوں کے سوا ان کے بدن پر کچھ نہ ہوتا تھا۔ ساتواں سوال ہے غریب خانہ کس گھر کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے اپنے ہی گھر کو انکساری کی وجہ سے غریب خانہ کہتے ہیں۔ آٹھواں سوال ہے سیتا گرہ آشرم میں کن قواعد کی پابندی ہوتی تھی؟ جواب ہے سیتا گرہ آشرم میں نیک چلنی اور سچائی کے قواعد برے سخت تھے، چھوٹے بڑے سب کو اس پر عمل کرنا پڑتا تھا۔ نواں سوال ہے بچی کو نوجوان صرف بہلانا چاہتا تھا، دھوکہ دینا نہیں چاہتا تھا۔ بچی کو نوجوان کیا کرنا چاہتا تھا؟ بچی کو نوجوان صرف بہلانا چاہتا تھا، دھوکہ دینا نہیں چاہتا تھا۔ تو اوکے اسٹوڈنٹ یہ سوال جواب پورے ہو گئے۔ اب ہم اس کے لفظوں کے جملوں پر چلتے ہیں، تو چلیے کرتے ہیں لفظوں کے جملوں کو استعمال کریں۔ طالب علم، ایک طالب علم میرے پاس آیا۔ یہ سینٹنس ہوئے، ایک ورڈ جو دیتے ہیں اس کو جملے کو کنورٹ کرتے ہیں تو اس وطن، وطن کی خاطر ہم اپنی جان دے دیں گے۔ موقع، اچھا موقع کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اضافہ، میری تنخواہ میں اضافہ ہو گیا۔ خدمت، ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے۔ تعمیر، مسجد کی تعمیر میں اپنا حصہ بھی شامل کرو۔ آئیے اسٹوڈنٹ اب ہم واحد کے جمع کرتے ہیں۔ موقع، مواقع، خیال، خیالات، مقام، مقامات، تجویز، تجاویز، عمارت، عمارتیں، ترکیب، ترکیبیں، اتفاق، اتفاقاً۔ اوکے اسٹوڈنٹ اب ہمارا یہ گاندھی جی والا چیپٹر اسٹاپ پورا ہو گیا۔ اب ہم آگے نیا چیپٹر لیں گے۔ اللہ حافظ۔